کو دکھا دے. بے شک اللہ ہی کرنے والا ہے سب کچھ, بس بیچ کی گھنٹی کو سمجھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کر پرشتے سے ذات مولا دیکھ صورت پیر کی, کر پرشتے سے ذات مولا دیکھ صورت پیر کی, کیا کہوں کیسی ہوئی عنایت مجھ پر پیر کی, اپنی ہی صورت نظر آتی ہے صورت پیر کی. سبحان اللہ. عاشق مرشد حضور صدیقی لسانی سرکار, عاشق رسول حضور صدیقی لسانی سرکار, عاشق مرشد حضور عبدالقیوم سرکار. تو دکھایا جا رہا ہے لوگوں کو اتنا تیز فیض, اور میں جو بھی لوگ یہاں سے شفا پا کے جاتے ہیں جن کے مسائل حل ہوتے ہیں, میں سب کو یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ اللہ رسول کا اور میرے مرشد کا فیض ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, یہ تو لاسانی سرکار کا فیض ہے, انہوں نے سنبھال رکھا ہے اور عطا کر رکھا ہے, اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ. بلکہ میرے دل میں ایک دو بار خیال آیا کہ حضور تو آپ نے فرمایا چاہے تیری اولاد, اب میرے دل میں خیال آیا چاہے تیری اولاد پھر اس کی اولاد پھر اس کی اولاد, چاہے یہاں نئے بیعت ہونے والے بندے, تو جدے جدے کل چاہیں گا ساڈا فیض جاری ہو جائے گا. اگے انہوں نے بھی چلے وظیفے کرنے کی لوڑ نہیں تھے, لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, چلے وظیفے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا ذکر ہی چھوڑ دو, نہیں, اللہ کے ذکر سے ہی تو ملتا ہے سب کچھ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہی تو سب کچھ ملتا ہے, اور پیر کا ذکر تو تار دیتا ہے پکڑ کے. کرتا رہا جو ذکر مرشد, کرتا رہا جو ذکر مرشد, بات بن گئی بگڑی ہوئی میری در رسول میں. تو در رسول میں جو ہے نا, جب بندہ مرشد کا ذکر کرتے کرتے بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے, بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے, وہاں سے فیض لے کے اوپر چلا جاتا ہے بارگاہ رب العلا میں, تو یہ مرشد ہی لے کے جاتا ہے اوپر, ٹھیک ہے. اور اس طریقت کے اندر, راہ طریقت کے اندر جو ہے پہلی منزل ہے فنا فی الوجود, پھر ہے فنا فی شیخ, پھر ہے فنا فی الرسول, پھر ہے فنا فی اللہ, پھر اس کے بعد فنا بقا, پھر بقا البقا, پھر آگے آگے اور مقام ہے. فنا فی الوجود کب طے ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے وجود کی نفی کر دیتے ہیں, اپنے اس جسم کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے رضا کے کاموں میں لگا دیتے ہیں, یہ نفی ہو گئی وجود کی. اور پھر فنا فی شیخ کیا ہے؟ جب ہم اپنے مرشد سے بغیر کسی دنیاوی غرض و غایت لالچ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کا محبوب مان کر, اللہ کا حبیب مان کر, اللہ کا ولی مان کر, فقیر مان کر جب اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے مرشد کی اطاعت کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, ان کے حکم بجا لاتے ہیں, ان کی منشا پہ چلتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ فنا فی شیخ ہو جائے. اور جیسی فنا فی شیخ ہوتی ہے آگے ویسی فنا فی رسول ہوتی ہے, پھر ویسی آگے فنا فی اللہ, پھر ویسی مقامات آگے چلتے ہیں. اسی لیے اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنا ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ رسول کے پاس بیٹھے. کیونکہ جو ولی ہوتا ہے, جو ولی مرشد ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حبیب اللہ ہوتا ہے, وہ محبوب اللہ ہوتا ہے, وہ عاشق اللہ ہوتا ہے, وہ ولی اللہ ہوتا ہے. ایک حدیث شریف ہے, میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب رکھتا ہے جو لوگوں کو آگے اللہ کا محبوب بنائے. اب یہ بات غور سے سننی ہے. ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, کسی بھی کام کا کاریگر ہے, قاری صاحب ہے, عالم دین ہے, جب کوئی بندہ اس کے پاس جائے گا تو وہ ہنر سیکھے گا, قرآن قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھے گا, عالم دین بن جائے گا. اگر وہ کسی ان پڑھ جاہل کے پاس جائے گا, کیا وہ قاری بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. تو اسی طرح جب دین و دنیا کے تمام شعبوں کے لیے وسیلہ ہے, واسطہ ہے, اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تو سب کا ہے لیکن اللہ کا کوئی بنتا ہے, تو اللہ کا بننے کے لیے اللہ والے کے پاس جانا پڑتا ہے, وہ تمہیں پھر وہ مقام قرب کی منازل کو طے کرواتا ہے. بے شک بے شک. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, بات کو ذرا توجہ سے سن لینا. اب یہ چلو ملتان کی آبادی کتنی ہوگی؟ 45 لاکھ ہوگی یا 60 یا 70 لاکھ لگا لو, تحصیلیں بھی لگا لو, سب تحصیلیں ادھر ادھر کے پنڈ گاؤں, پورا ملتان. اگر پورے ملتان کی آبادی تقریباً 70 لاکھ ہو تقریباً, تو 70 لاکھ کے اندر 10 سے 15 لاکھ تو پیر ہی ہیں, جس میں مولوی پیر بھی آ گئے, عامل پیر بھی آ گئے, خلافت والے پیر بھی آ گئے. او بھائی, مرشد تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہو, اور بیعت اس کی کرو جو اللہ کا محبوب ہو, جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, جسے انوارات و تجلیات
کا وہ مشاہدہ کرتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہو، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوتا ہو، اور اپنے شیخ سے اس کا باطنی تعلق ہو، اس کی تربیت ہوئی ہو، اللہ کا محبوب ہوگا تو محبوب بنائے گا۔ اللہ کامل و تو اکمل پھر دیکھ لو مکمل حضور صدیقی لسانی سرکار، دیکھ لو کہ ان 70 لاکھ میں اگر 10 سے 15 لاکھ پیر ہیں ملتان میں، ٹپٹوں سے پیر نکل آتے ہیں، تو پیروں کے پاس تو جا رہے ہو، اللہ کے محبوب کے پاس نہیں آتے۔ بھی اللہ کے محبوب کے پاس آؤ گے تو تمہارا کنیکشن وہ جوڑے گا حدیث کے مطابق، وہ خود محبوب ہوگا تو آپ کو محبوب بنائے گا، محبوب بننے کے گر سکھائے گا کہ محبوب کتنا بنی دا، پہلے محب بنے، عاشق بنے، پھر تو حبدار بنے، پھر تو محبوب بھی ہو جائیں گا، تو مشوق باللہ بھی بن جائیں گا، خود ہوگا تو بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اگر یہ چاہتے ہو تو دعویٰ تو نہیں کرتا میں محبوب ہوں، محبوبوں کا غلام ہوں، اگر تمہیں محبوب نہ بنوا دوں، تمہیں وہاں پیش نہ کر دوں، لے نہ جاؤں، تو پھر سمجھ لینا مجھ پہ لاسانی رنگ چڑھائی نہیں ہوا۔ اگر میں وہاں لے جاؤں، دستگیریاں ہوتی رہیں، تو پھر لاسانی سرکار نے رنگا ہوا ہے۔ بے شک تو لاسانی سرکار کا جو فیض ہے وہ اللہ رسول کا عطا کیا ہوا فیض ہے، یہ جاری رہے گا۔ بے شک بے شک ہزارہا مصائب آئیں، ہزارہا مخالفتیں ہوں، پریشانیاں آئے، کچھ بھی آئے، جو ڈٹا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، وہ پا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حق کے رستے پہ چلتے ہوئے انسان حق سے ضرور واصل ہوتا ہے، لیکن آج کا زمانہ تو ایسا ہے، وہ پیر پکڑتے ہی دنیا داری کے لیے، پھر کہتے ہیں جی پیر 2 نمبر نکل آیا، اور 2 نمبر تو ہے، پیر تو نبی کا نائب ہوتا ہے، اس نے تو قرآن و سنت کے مطابق لے کے چلنا ہے، شریعت طریقت کے مطابق لے کے چلنا ہے، تجھے تو پیر وہ چاہیے جو تیرے دنیاوی کام کرے، شرک تو خود کر رہا ہے، فتوے ہم پہ لگوا رہا ہے یا لگا رہا ہے۔ تو بھائی اللہ والوں کے پاس اللہ کے لیے آ، جب تو اللہ کے لیے آئے گا، ان سے نسبت اختیار کر لے گا، ان کی بیعت اختیار کر لے گا، تو میں نے یہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے، اندر جا کے دیکھو لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اللہ کے فقیر کی نسبت کرنے سے، بیعت کرنے سے ہر طرح کی بدبختی اور سختی دور ہو جاتی ہے، اور جس کا کوئی مرشد ولی مرشدہ، اللہ کا محبوب مرشد نہ ہو جس کا کوئی، اس کا مرشد خود بخود شیطان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھ لو پھر طرح طرح کی باتیں سنتے نہیں، او جی فلانا عامل ایسے ہو گیا، فلانا مولوی ایسے پکڑا گیا، فلانا پیر ایسے پکڑا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی اللہ کے محبوب کا در پکڑا ہوتا، کسی اللہ کے حبیب سے نسبت ہوتی، تو تیرا تزکیہ نفس ہو جاتا۔ تیرے جو یہ نفس ہے، تیرا نفس امارہ ہے، لوامہ ہے، ملہمہ ہے، تیرا مرشد اس کی صفائیاں کر کے تجھے نفس مطمئنہ پہ پہنچا دیتا، پھر تو نفس راضی اور مرضی اور صافیہ پہ پہنچ جاتا، اور تیرے لطائف کل جاری ہو جاتے۔ مرشد کی نگاہ پڑتی، لسانی سرکار کی نگاہ پڑی، یہ ان کی نگاہ کا اثر ہے کہ جو آتا ہے اس کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے سلسلے کا فیض ایسا ہے، یہاں دیر نہیں لگتی، جو آیا جس نے سلامی دی، محبت کی جس نے، اس کو فیض جاری ہو گیا۔ بہت ہے تسبیح کماون دی لوڑ ہی نہیں پیندی، نہ لوکاں نوں تو اے پڑھ دسن دی لوڑ ہی نہیں پیندی، اور تو صرف مرشد سے محبت تو کر کے دیکھ، تو اپنا عقیدہ تو صحیح کر کے دیکھ، تو درے مرشد پہ آ تو صحیح، تیری بگڑی نہ بنے تو بات۔ مرشد تو سر سے لے کے پیر تک ذاکر بنا دیتا ہے، سلطان بنا دیتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، تمام لطائف اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں، پورا وجود اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ایسا سالک جس پہ مرشد کی ایسی نگاہ پڑی ہو تو وہ ذکر سلطان کو پہنچ جائے، ہر لمحہ سوتے جاگتے اس کے تمام لطائف، اس کی روح، اس کا جسم اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ کسی بھی حال میں ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس سے آگے زیادہ کیا کھولوں باتیں، سمجھ جاؤ، وہ کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، وہ سوتے جاگتے عبادت میں رہتا ہے، کیونکہ مرشد اس کو اپنی نظر سے شراب نور، شراب طہور پلا دیتا ہے، اللہ کے ذکر کی شراب پلا دیتا ہے، اس کا دل، اس کا لطیفہ قلب، اس کا لطیفہ اخفا، اس کا لطیفہ روح، اس کا لطیفہ سری، اس کا لطیفہ خفی، اس کا لطیفہ نفس، اس کا لطیفہ انا، سب اللہ کے ذکر کرنے لگتے ہیں، سارے دیوے جل جاتے ہیں، اور ایسا بندہ محبوب بارگاہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہہ نہیں رہے
میرے سرکار ساری عمر فرماتے رہے، اور جو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ بھی سرکار کا ہی کہنا ہے۔ فیض نہیں رکا ان کا، فیض تو جاری رہے گا، ان کی آل پاک سے جاری رہے گا، انہوں نے جن کو نوازا ان سے جاری رہے گا۔ اگے سرکار نے کھولیا نہیں، اسی تانوں دس دے نہیں پئے، اے خود بخود جاری رہنا۔ بس چاہے اولاد ہو اور چاہے سلسلے والے ہوں، محبت اور ادب سے ملے گا، اللہ اطاعت سے ملے گا، خدمت سے ملے گا، عزت سے ملے گا۔ رولا پاسیں تے رول ویسیں، رولا پاسیں تے رول ویسیں، نہ موتی ملسن نہ ہیرے، جے چپ کر کے پکا ہو کے لگا رہسیں، پھر موتی بھی تے پھر ہیرے۔ جنت کیا ہے؟ دھرتی میرے حضور کی ہے۔ جنت کیا ہے؟ دھرتی میرے حضور کی ہے۔ خزانے بانٹ دیے اپنے محبوبوں کو کہ تسی یہ جنت ونڈ دے رہو۔ لوگ کہندے جنت نہیں ملدی، بڑی اوکھی ہے۔ اوکھی تو ہے پر سوکھی بھی ہے۔ اوکھی بھی تو آپ بنانی تو سوکھی بھی تو آپ بنانی ہے۔ اوکھے کم بھی تو آپ تو سوکھے کم بھی تو آپ۔ اپنے واسطے اوکھی کر لے یا سوکھی کر لے، نیما ہو کے آ جائیں گا تے سارا کچھ لے جائیں گا، آکڑ رہے گی تے رہ جائیں گا۔ اس لیے تکبر، غصہ، بے ادبی، حسد، بغض، یہ ساری چیزیں جہالت ہے۔ تنقید کرنا جہالت ہے، اور بیٹھے بیٹھے تنقیدیں کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، ہر پلیٹ فارم پہ تنقیدیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر تنقیدیں ہو رہی ہیں۔ او بھائی یہ تو شیطان کا کام ہے۔ رسول اللہ کے دور میں تنقید کرنے والے، اس کے بعد ولیوں کے دور میں آج بھی جو تنقید کرتے ہیں، دیکھو وہ کہاں ہو بھائی۔ بھائی تنقید جتنی دیر تو کر رہا ہے اتنی دیر محبت کر کے دیکھ لے، اتنی دیر تو آ جا، اتنی دیر تو مان کے دیکھ لے۔ اگر تیرا شیشہ صاف کر دیں، تیرا شیشہ صاف ہو جائے اور تجلیے محبوب تیرے من پہ بھی آئے، تیرا اندر بھی صاف ہو جائے، تجلی دے چھٹے تیرے تے بھی پہ جان، تو پاویں مرد ہو میں یا عورت، تینوں بھی لب جاوے تے ہور کی چاہیے۔ تو اس لیے اعتراض فیض کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ لوگ سارے سن لو، جب بندہ اپنے مرشد پر اعتراض کرتا ہے یا دل میں، شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان دیکھتا ہے کہ یار یہ جو بندہ عورت ہے یا مرد ہے، یہ بیعت ہوا، اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اس کو ہدایت مل گئی، اللہ رسول کی محبت عشق اس کے دل میں آ گیا، اس کو میں منزل سے کیسے گراؤں؟ اس کو میں منزل سے کیسے گراؤں؟ شیطان دیکھتا ہے اگر اس سے کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو گئی، اس نے اپنی پھر توبہ کی، اپنے مرشد کے در پہ پھر حاضری دی، اس کی معافی ہو گئی، بلکہ درجات پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے، تو پھر شیطان کہتا ہے اس کی جڑ اکھیڑوں۔ وہ اس کے دل میں اس کے مرشد کے لیے وسواس پیدا کرتا ہے، وسواس پیدا کرتا ہے، تنقید پیدا کرتا ہے۔ بس جو اس وقت سنبھل گیا اپنے مرشد کی ذات سے، جس کو محبت ہوئی، تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو پھر وہاں اللہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہے نا مومن، شکستہ دل، ٹوٹے ہوئے دل پہ شکستہ مومن کے دل میں اللہ۔ تو پھر وہاں یہ نفس ہے اور یہ قلب ہے، یہ نفس شیطان کی جگہ ہے، یہ قلب اللہ کا، اللہ کی جگہ ہے۔ تو شیطان تو نیچے ہے نا، یا تو تم شیطان کی طرف چلے جاؤ یا رحمان کی طرف چلے جاؤ۔ تو نفس کی طرف جانے کی بجائے دل کی طرف رہو، دل میں تو اللہ رہتا ہے نا۔ تو کیوں نہ پھر جو ہے دل وہ آئینہ مرشد بنا لوں میں، جہاں تجلیے محمدیت اور تجلیے توحید ہوا کرے، اس دل کو کیوں نہ آئینہ مرشد بنا لوں میں، جہاں تجلیے محمدیت اور تجلیے توحید ہوا کرے، میرے شب و روز جنت سے بھی بڑھ کر گزرا کریں۔ جنت کے بسیرے سے بڑھ کے گزریں گے جب دل میں تجلی محمدیت اور تجلیت توحید آ جائے گی، تو مرشد تو تجلی محمدیت اور تجلی توحید کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ وارد کر دیتا ہے۔ مرشد تو بلکہ شرک سے نکال لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم مال کی محبت، اولاد کی محبت، عورت کی محبت، زر زمین کی محبت، کاروبار کی محبت، یعنی کہ شہرت کی محبت، کئی ہزاروں سینکڑوں محبتیں لیے دل میں بیٹھے ہیں۔ مرشد ان ساری محبتوں کو نکالتا ہے اور اللہ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ بے شک حق، بے شک حق حق۔ تے پھر ولیاں تے شرک دے فتوے نہ لاؤ یار، اللہ آپ تے تسی ولیاں کو لانا نہیں، پھر لوگوں تے دماغ تے خراب نہ کرو ہیں۔
ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ अल्लाह दे वलियां दी संग उस कच ते भी आवे हीरे दा रंग। अल्लाह। कच पर आ सकता है, बंदे पर नहीं आ सकता। तो जब बंदा ही बंदे का दारू है दुनिया के अंदर, अल्लाह ने बनाया ना, देखो तो सही, बंदा बंदे का दारू है ना, अल्लाह ने बनाया है। तो भाई फिर अल्लाह ने ये भी सिस्टम बनाया है कि मेरे नबी के पास आ या मेरे वली के पास आ, अल्लाह। फिर वेखी तेरी गल बन जाएगी। बेशक बेशक। हैं नबी अल्लाह और वली अल्लाह, अल्लाह ही का दर्स देते हैं। बेशक। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सब पर रहमत करे।